أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي البدري الابتهامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يتقبل الله من المتقين. صلوات محمد. ایک اور صلوات محمد. الحمدللہ، خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہم لوگوں کو یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم ہوئے ان دن اور رات کو دیکھیں آخر ہم آخرت کی تیاری کس طرح سے کر رہے ہیں. اس لیے کہ یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں بتائی ہے. عمل کر کے، خود عمل کر کے امام نے، رسول نے، اچھا خود رسول کی زندگی دیکھیے، خود امام کی زندگی آپ دیکھیے، عمل سے خالی نہیں ہے. خدا کی قسم محسوس کیجئے آپ کہ خود ائمہ کی اگر آپ زندگی دیکھیے. ایسا چلیے بات کرتے ہیں امام اول کی. اگر کوئی ایک ایسا لمحہ بتا دیجئے کہ امام جس میں اپنی جو زندگی ہے اس لحاظ سے فری ہوں. نہیں تو جب ہمارے امام عمل کر کے بتا رہے ہیں تو پھر امام کے چاہنے والوں کو کچھ تو ایسا ہونا چاہیے. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا غلاموں کی کمی ہے امام کے پاس؟ نہیں ہے. خود ہمارے پہلے امام اور چوتھے امام کے بارے میں کئی غلام خریدے. میں بہت عظیم جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. خود پہلے اور چوتھے امام کے بارے میں ہے. اب اس میں حکمتیں ہیں بہت، اس پہ ہم نہیں جانا چاہتے، لیکن یہ کہ پہلے اور چوتھے امام نے غلام بہت خریدے. کیا کیا امام نے غلام خرید کے؟ خریدا، رکھا اپنے پاس، یعنی اپنی لینگویج میں کہا جائے اس کو ٹرین کیا. کہا راہ خدا میں آزاد ہو جاؤ. نہیں، اس پہ توجہ دیے. آزاد ہو مطلب کیا؟ دیکھیے ایک عطر کی ایک خاصیت ہوتی ہے، پرفیوم خوشبو کی ایک خاصیت ہے کہ وہ بدبو میں بھی جا کر کے اس بوٹل کو اوپن کیا جائے گا تو وہ خوشبو ہی آئے گی. توجہ چاہتا ہوں. اب یہ جو یہاں یہ آزاد نہیں ہو رہے ہیں، یہ مبلغ اسلام بنا کر کے آزاد کیے جا رہے ہیں. صلوات پڑھی بر محمد والے محمد. میں بہت دل کی گہرائی سے کہوں عزیزان محترم، خاص کر وہ حضرات جو مجلسیں منعقد کرتے ہیں ان کو تو کم سے کم ان باتوں پر زور دینا چاہیے. ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم جو بلا رہے ہیں عرفان کو، بھیا آپ 10 دن یہاں پڑھ کے ایسا کچھ جائیے کہ کم سے کم سننے والے کچھ تو فائدہ ہو. اور خود ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ جو چیزیں سن چکی ہے پبلک وہ بھی سنائے، لیکن کچھ ایسی بھی چیزیں ان کے سامنے پیش کریں کہ تھوڑا علم میں کیا ہو، اضافہ ہو. بھائی بہت سے جہاں لوگ جاتے ہیں، جوانوں سنو، جم کرنے یا ڈولے شولے سب یہ ہے نا، وہیں ایک مشین ہوتی ہے، دوڑتے رہتے لوگ. دوڑتے کہ نہیں مشین پہ؟ کیوں؟ ایکسرسائز وہ بھی ہے کہ دوڑ رہے ہیں اس کے اوپر. مثال ہے یہ. دوڑ رہے ہیں کہ نہیں دوڑ رہے؟ دوڑ رہے ہیں. تو کتنی دور گئے وہ؟ کہیں نہیں، وہی ہے نا. لیکن ایک آدمی کیا ہوتا ہے،
صبح سویرے نکلتا ہے کہاں تھوڑا چہل قدمی کرے، وہ بھی ایک ایکسرسائز ہے، لیکن وہ اگر آدھا گھنٹہ چل دے گا نا تو کم سے کم 2-3 کلومیٹر چل دے گا. پتہ لگا آج یہاں سے چلا ہے چوک ہوتے ہوئے اسٹیشن تک پہنچ جائے گا. تو دونوں کے چلنے میں فرق ہو گیا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک وہیں ہے اور ایک کہیں ہے. وہی حال ہمارا اور آپ کا ہے. ہم 2 مہینہ 8 دن، پھر ماہ مبارکہ رمضان کا 1 مہینہ، اتنی ولادت اور شہادتیں، اتنی مناسبت، نہ جانے کتنے علماء اور ذاکرین یہاں پہ آ کر کے خدمت کرتے ہیں، لیکن یہ ہمیں سوچنے کا مقام ہے ہم وہیں ہیں یا کہیں ہے. صلوات بر محمد والے محمد. اچھا دیکھیے، بہت توجہ یہاں پہ. کبھی کبھی اب ہم نے کہا نا کہ جو بلاتے ہیں ان کو چاہیے، تو کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے بھائی یہ بلاتے ہیں ان کو ثواب زیادہ ہے، یہ مجلسیں کرتے ہیں ثواب زیادہ ہے. اسی طرح سے ایک عمل ہے جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنا چاہتے ہیں. موضوع میں بات آ گئی تو کہوں، پیغمبر کے زمانے میں کچھ لوگ آئے. اچھا اس زمانے میں کیا ہوتا ہے، غلام کو خریدو اور آزاد کرو تو بہت ثواب ملتا ہے. تو پیغمبر کے زمانے میں کچھ غریب قسم کے لوگ آئے. کہہ لیں گے یا رسول اللہ کچھ بات کرنی ہے آپ کا، فرمائیے کیا. کہا یہ جو آپ غلام آزاد کرنے کا ثواب بتا رہے ہیں، حج کرنے کا ثواب بتا رہے ہیں، راہ خدا میں سواری دینے کا، گھوڑا اسلحے کے ساتھ دینے کا، یہ جو آپ ثواب بتا رہے ہیں نا، یہ تو سب ان لوگوں سے مخصوص ہے. ہم لوگ ایک کھانا ٹائم کا مل گیا تو دوسرے ٹائم کی فکر ہوتی ہے، تو ہم تو محروم ہو گئے. اسلام دیکھیے کتنا خوبصورت مذہب ہے. کہا نہیں محروم نہیں ہو، وہ اس لائق ہیں وہ یہ کریں. تو کبھی ہم کیا کریں؟ کہا تمہیں اچھا ایک عمل ہم بتا دیتے ہیں. کہا بتائیے کیا ہے وہ؟ کہا روزانہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھو، یعنی 100 مرتبہ اللہ اکبر. تو اس سے کیا ثواب ملے گا حضور؟ کہا یہ پیسہ رکھ کے غلام آزاد کرنے کا ثواب لے رہے ہیں. تم 100 مرتبہ تسبیح پڑھو گے تو 100 غلام آزاد کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا. ایک دوسری چیز کہا رکو اور بتاتے ہیں. کہاں بتائیے؟ کہا اگر تم 100 مرتبہ الحمدللہ کہو گے تو اس کا جانتے کیا ثواب ہے؟ کہا کیا ثواب ہے؟ کہا جب راہ خدا میں جو سپاہی جا رہے ہیں نا تو ان کو گھوڑا چاہیے، لیکن خالی گھوڑا نہیں، اسلحے کے ساتھ. اگر تم 100 مرتبہ الحمدللہ کہتے ہو تو تمہیں 100 سواری اسلحے کے ساتھ دینے سے زیادہ ثواب ملے گا. اور کہا اگر تم 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہو، بھائی 6-7 لاکھ روپے لگ رہا نا حج کرنے کے لیے حضور مگر یہ سب کے لیے نہیں ہے. دیکھیے کون پوچھنے آیا ہے؟ جو غریب لوگ ہیں، جو نہیں کر سکتے. تو کیا فرمایا؟ اگر تم 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہو تو تمہیں ایک حج کا جو ثواب ہے نا اس سے کہیں زیادہ ثواب ملے گا. تینوں چیز میں کیا کہا پیغمبر نے؟ ایک حج کا نہیں، 100 گھوڑے کا نہیں، 100 غلام آزاد کرنے کا نہیں، ان سے زیادہ ثواب ملے گا. زیادہ میں ایک لمٹ بھی نہیں بتائی، گویا یہ بتا دیا تمہارا خلوص کیسا ہے اتنا ہی زیادہ ثواب بھی ملے گا. ایک چوتھا عمل کیا بتایا؟ اسی میں فرماتے ہیں کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا. اب اس کا تعلق بتا دیا اس دنیا سے ہٹ کر کے. جب وہاں جاؤ گے یعنی جنت میں خدا تمہیں ان لوگوں میں شمار کرے گا جو اچھے لوگ ہوں گے. تو عزیزان محترم اب یہیں سے ایک جملہ میں کہوں، اس لیے کہ دل آپ کا بھی تڑپا ہے، میرا بھی تڑپا ہے نا. بہت سے زائر گئے ہیں، خدا سلامت رکھے انہیں، خدا ان کی زیارتوں کو قبول فرمائے. لیکن مایوس نہیں ہونا. یہ سوال امام سے بھی کیا، مولا یہ لوگ جاتے ہیں، کہا ہم تو غریب ہیں نا. کہا کوئی بات نہیں، ایک دفعہ کربلا کا رخ کر کے 2 فکرے کہنا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیسے ان کی زیارت کا ثواب ہے ویسے ہی تمہاری یہاں سے زیارت پڑھی گئی وہی ثواب رکھے گی. صلوات بر محمد و آل محمد. اور ایک بات ان بریکٹ، کیونکہ ہر چیز میں نا شرطیں لاگو ہیں. یہ جو ہم نے کہا
کہ ایک حج سے زیادہ ثواب ملے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حج ادا ہو گیا. حج ادا ہونا ایک الگ چیز ہے، ثواب مل جانا ایک الگ چیز ہے. لہذا اس پر ہماری نگاہ. تو یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، کوشش کیجیے. اور ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پہلے مثال سنیے اس کی. ہمیں کوئی پرابلم ہوئی، کوئی بیماری ہوئی، تو ڈاکٹر کے یہاں ہم گئے تو انہوں نے کیا کہا؟ بھائی یہ دوا لے لیجیے آپ اور بس 1 مہینے کا کورس ہے، کیجیے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. بہت سمجھیے گا، بہت توجہ سے. اچھا ہم نے کیا کیا؟ 5 دن کھایا، پھر 1 دن گیپ کر دیا، پھر 1 دن شروع کیا، پھر 2 دن گیپ کر دیا. تو جو دوا 1 مہینے میں کھانا چاہیے تھا اس کو ہم نے 2 مہینے تک کھینچ دیا پکڑ کے. تو سچ بتائیے کیا فائدہ تو ہوگا، کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کیا وہ فائدہ ہوگا جو ہونا چاہیے؟ بھائی توجہ چاہتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ 40 دن کیوں 40 دن کیوں 40، یہ فلسفہ سمجھیے آپ، یہ دنیاوی مثال کے ذریعے سمجھیے آپ. بھائی ڈاکٹر نے کہا 1 مہینہ دوا کھانا، 30 دن کھانا ہے، صبح اور شام کھانا. آپ نے اس کو 2 مہینے تک 60 دن تک لے کر کے گئے، تو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا، مگر وہ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے. وہی حال دعاؤں کا ہے، کلمات کا ہے. جیسا ہمیں ملا ہے، جیسا بتایا گیا ہے ویسا کلمہ پیش کریں. اور اگر کہا گیا کہ ڈیلی اس عمل کو کرتے رہیے، تو جو دوا ہے نا پہلے دن وہ اثر نہیں دکھائے گی، دوسرے دن وہ اثر دھیرے 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 دھیرے، جب یہ 30واں دن آئے گا تو آپ بالکل صحیح ہو چکے ہوں گے. بس یہی حال ہر عمل کا ہوتا ہے. 2-4 دن کر کے چھوڑا تو وہ فائدہ نہیں ملے گا، مگر اپنی زندگی میں کوئی بھی ایک عمل ہو جو ہم نے بتایا وہ ہو، چاہے 100 دفعہ صلوات ہو، چاہے 100 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک، یعنی کوئی، بھائی سورہ حمد پڑھ لیجئے، کوئی بھی ایک سورہ، مگر اپنی زندگی میں ایک ریگولر رکھیے. پھر آپ خود 40 دن عمل کر کے مجھے فون کر کے بتائیے کہ کیا کیفیت ہے. صلوات پر محمد والے. مگر عادت تو بنے، مگر توجہ کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ کوئی، بہت سے لوگ کیا ہے کہ اسے عمل کرتے ماشاءاللہ زیارت عاشورہ کا، اب کبھی جلدی ہے السلام علیکم، بعد میں پڑھ لینا. عمل کر رہے ہو، عمل کو عمل کی طرح کرو. واقعی کہہ رہا ہوں. اب ہم مثلاً ہم تسبیح ہم نے بتائی، اللہ اکبر، اللہ جانا ہے وہاں آفس میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، جلدی سے پڑھ لے، ارے بعد میں پڑھ لینا. اللہ اکبر نہیں ہے، اللہ اکبر ہے. الحمدللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تھوڑا سوچو تو صحیح، تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ اکبر مطلب کیا؟ جس نے دنیا بنائی اللہ اکبر، جس نے ہمیں پیدا کیا اللہ. دیکھیے آپ اس میں تھوڑا سا ڈوب جائیے. اللہ اکبر، جب کچھ نہیں تھا میرے پاس تو سب کچھ اس نے دیا. اللہ اکبر. تو آپ کو تسبیح پڑھنے کا ایک لطف آئے گا. اتنی نعمتوں سے گھیر دیا، الحمدللہ. ایسے ماں باپ دیے، الحمدللہ. ہمیں اہل بیت دے دیے، الحمدللہ. تسبیح کا بھی لطف رہے گا. پھر وہ کیا کہا گیا؟ اس سے زیادہ ثواب ملے گا. تو یہ زیادہ آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس عمل کو کر کیسے رہے ہیں. صلوات بر محمد والے محمد. مگر گزارش ہے باقی عقیدہ خوب مضبوط کیجئے. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، پہلے دن ہم نے کہا تھا کہ 2 × 4 ہوتا ہے، 2 × 4 ہوتا ہے، 5 نہیں ہوتا. عقیدہ خوب مضبوط کیجئے. مگر یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ بغیر عمل کے. سیم جسٹ دوسری چیز، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ عمل اچھا ہو جائے جب تک کہ عقیدہ مضبوط نہ ہو. اچھا دیکھیے، کوئی آواز آئی؟ اب صلوات پر محمد والے محمد. یہ ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیے اہل بیت نبی نے کیا فرمایا. یعنی دیکھیے ایک مزاج اپنا یہ بھی ہے کہ ہم کیا دوسروں کو ٹارگٹ کریں جو بیچارے یہاں ہوتے ہی نہیں. ہمارے مسلمان بھائی کیا ان کو بتائیں. سوشل میڈیا کا دور ہے، جس کو سننا ہوگا سن ہی لے گا اپنا. کم سے کم ہم اپنی ہی بات کر لیا کریں، اپنی ہی بات ہم لوگ کریں نا. دیکھیے ہم لوگ، میں اپنی بات کروں، میں کتنا کمزور ہوں.
نبی نے کہا ہم تمہیں دو چیز دے کے جا رہے ہیں. بولیے کیا چیز؟ ایک قرآن اور دوسرے، دیکھیے بہت توجہ سنیے گا. بہت کیا ہوتا ہے، ہم اعظم گڑھ کے رہنے والے، تو کبھی کبھی یہاں بھی کچھ سسٹم ایسا ہو سکتا ہے. اب ماشاءاللہ ہر جگہ سب چیز ڈیولپ ہو چکی ہے. تو کبھی کبھی جو سرکاری پانی جب نہیں آتا تھا تو والد صاحب کہتے بیٹا بالٹی لے لو، جاؤ جو ہینڈ پمپ باہر لگا ہوا ہے اس سے بھر کے لیتے آؤ پانی پینے والا، ٹھیک ہے. تو گئے ہم صاحب ایک بالٹی لے کر کے. بہت توجہ سنیے گا، یہ دونوں یعنی ہر جگہ فٹ ہوگی یہ چیز. مثال، اب ہم جب گئے ہینڈ پمپ سے پانی بھرا اور جب ہم لے کے آ رہے ہیں تو یوں ہے، پانی چھلک بھی رہا ہے، یہاں لگ بھی رہا ہے کہ نہیں؟ صحیح بتائیے گا. پھر ہم گھر پہنچے، بتاؤ اتنا بھرا تھا اتنا خالی ہو گیا، گر اڑ گیا، اوپر سے چوٹ بھی لگ رہی ہے، اوپر سے یوں ترچھے چلے جا رہے ہیں، آڑے ترچھے ایک دم. ہاں پھر دماغ میں آئے ایک کام یہ کرتے ہیں، لاؤ دونوں ہاتھ میں بالٹی لے لیتے ہیں. اب جو ہم نے دونوں ہاتھ میں، اب وزن بھی بڑھ گیا بھائی. ایک بالٹی میں مثلاً اگر 15 لیٹر تھا تو اب تو 30 ہو گئے نا، اب تو اور زیادہ پرابلم ہونی چاہیے. کہا نہیں، اب تم مینٹین رہو گے. اب جب تم دونوں بالٹی لے کر کے چلو گے تو پانی بھی زیادہ نہیں چھلکے گا، گرے گا نہ، پیر میں زیادہ لگے گا، بیلنس برابر رہے گا تو چیز صحیح سے صحیح منزل تک پہنچ جائے گی. توجہ چاہتا ہوں. اگر بیلنس برابر نہیں رہا، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، اگر بیلنس برابر نہیں رہا تو پھر دوسروں کی اگر بات بھی کی جائے تو پھر مسئلہ یہ ہوگا. کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی، یعنی دنیاوی مثال دیکھیں، آخری بال پہ وکٹ آؤٹ ہو جائے گا، نماز ابھی اذان کا وقت ہوا نہیں ہے، افطار شروع، جو عبادت قرار نہیں دی گئی ہے ماہ رمضان میں وہ شروع. ایسی نہ جانے کتنی میں اشارہ دے رہا ہوں. تو ایسے ہی ہمیں بھی سمجھنا چاہیے. ہاں میں اپنی بات کہوں، آپ کے لیے نہیں. ہم نے کیا کیا؟ خوب اہل بیت کو جو ہے محبت 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 محبت. رسول نے کیا کہا؟ قرآن اور، میں اپنے سے پوچھوں عرفان، آج جو تم لیکچر دے رہے ہو، آج جو مجلس پڑھ رہے ہو، جو بتا رہے ہو، یہ بتاؤ کیا آیت پڑھ کے آئے ہو؟ صلوات بر محمد والے محمد. مگر یہی چیز آپ اپنے سے بھی پوچھ لیجئے گا کہ یہ جو 42 دن گزر گیا ایام اضحیٰ کا، اس میں ہم نے قرآن کو کتنی پڑھا، چھوڑیے چھوا کتنی بار، وہ کہاں رکھا ہوا ہے؟ چلیے کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیے جس کو جتنی آسانی فراہم ہے اتنا حساب بہت سخت ہوگا. کیا کہہ رہے ہو کہ مطلب کہ وہ قرآن وہاں رکھا اور بار بار، کون گھر میں نہیں رہتے ہیں، باہر رہتے ہیں؟ اچھا تو اس میں کون کون سا ایپس ہے؟ کہا وہی فیس بک ہے، انسٹاگرام. ارے ماشاءاللہ 2-3 ہزار فالوور ہمارے ہیں. اور وہ واٹس ایپ، ہاں وہ بھی ہے. قرآن آپ کہہ رہے ہیں تو کر لیں گے، آسانیاں ہیں ہمارے لیے. میں یہ نہیں، دیکھیے پہلی مجلس میں ہم نے کیا کہا، شیطان کہاں بیٹھے گا؟ شراب خانے کے دروازے پہ. وہاں تو بہکے ہوئے پہنچ چکے ہیں، ہمیں بہکائے گا. ارے دیکھو میں اپنی جو وسوسہ مجھے پیدا ہوتا ہے، لاؤ ذرا قرآن پڑھ لیں. نہیں آپ بہت دیر تک پڑھیں گے، آنکھ میں زور پڑے گا. سچ کہہ رہا ہوں، یہ وسوسہ آتا ہے. بہت ابھی پڑھیں گے 2-4-10 منٹ نا، وسوسہ آئے گا، آنکھ میں زور پڑے گا. لیکن 1 گھنٹہ فیس بک چلاؤں گا، ایک بار بھی وسوسہ نہیں آئے گا کہ آنکھ پہ زور پڑے گا. صلوات بر محمد والے محمد. یہ شیطان ہے، نہ دکھنے والی ایک شیطانی طاقت جو آپ اپنے کو معمولی مت سمجھیے. شیطان آپ ہی کو بہکائے گا. ارے جو پہلے سے بہکے ہوئے ہیں ان کو کیا بہکائے؟ جو حسینی ہیں ان کو زیادہ. وہ اس نے کہا ہے ہم بیٹھیں گے صراط مستقیم پہ بیٹھیں گے، تو اس پہ چلے گا کون؟ صراط مستقیم کون ہے؟ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. صلوات بر یہی نہیں کہوں، شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہماری، یعنی میں افسوس سے کہہ رہا ہوں، شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم شیطان کے جال میں اس قدر گرفتار ہو چکے ہیں. محسوس کیجئے گا، کوئی بات اگر غلط ہو مجھے ضرور بتائیے گا.
کیونکہ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، کوئی ایک فکس بات نہیں کہ اسی وجہ سے، نہیں، شاید یہی وجہ ہے کہ ہم شیطان کے جالوں میں، کچھ ایسی جال میں گرفتار ہو چکے ہیں کہ ہماری مسجدیں آباد نہیں ہیں، نہیں ہیں۔ کیوں؟ مطلب یہ نہیں کہ نمازی نہیں ہیں، ہم نمازی ہیں، گھر میں پڑھ لیا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے پاس وقت نہیں تھا پڑھ لیا، دکان پہ پڑھ لیا، کوئی بات نہیں، آپ کے پاس وقت نہیں تھا، ٹیوشن جانا تھا، پڑھ لیا، اچھی بات ہے۔ لیکن جن کے پاس وقت ہے وہ کیوں گھر میں پڑھیں؟ نابینا شخص، دیکھیے بات کہاں جا رہی، میں جلدی سے واپس آؤں، بس یہ بتا دوں، اور ہو سکتا ہے شاید ایک مجلس پوری مسجد پر ہی پڑھ دوں، کیونکہ یہ چیزیں نا کم یہاں سے، کیونکہ اس کا اثر خطابت پہ آتا ہے اور ہم خطابت کر ہی نہیں رہے، بس سمجھنے سمجھانے والی بات ہے۔ ایک نابینا شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگے حضور اتنا آپ نے فضیلت بتا دی مسجد میں نماز پڑھنے کی، ہم کیسے آئیں، ہمارا گھر تو وہاں ہے اور ہم تو دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ کیا نبی نے کہا؟ ارے تم گھر میں پڑھ لو، نہیں، کہا ایک کام یہ کر، دیکھیے وہاں کی سچویشن کچھ ایسی رہی ہوگی، کہ ایک کام یہ کرو، ایک رسی لو، اس کو اپنے دروازے سے باندھو، جو کڑی جو بھی ہوگا، اور اس کا دوسرا سرا مسجد کے دروازے سے لا کے یا کہیں لا کے باندھ دو، دوسروں پر ڈیپینڈ مت رہنا، اسی رسی کے سہارے سے آ کر کے اللہ کے گھر میں نماز پڑھنا۔ اور ایک بات میں کہوں آپ کو، بات آ گئی تو سنیے، آپ بامبے آئیے، ہمارے یہاں تشریف لائیے مسئلہ، تو پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم یہاں آئیں تو ہاں کوئی وقت پڑ گیا تو آپ بڑھ کے آ گئے، عرفان بھائی کچھ ہو تو بتائیے گا، کچھ کسی بھی طرح، ہاں ہم ہیں، خدا نخواستہ آپ پہ کوئی وقت پڑ جائے تو ہم پر کیا لازم ہے بھائی، کم سے کم پوچھے تو صحیح۔ یہ دنیا میں ہم لوگوں کا حال ہے، دیکھیے خدا کی رحمت سب پر ہے، لیکن جو اس کے گھر میں آتا رہے گا اس پہ خاص نظر رہے گی۔ یہ اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجیے، یہ جو مثالیں میں دیتا ہوں وہ اس لیے دیتا ہوں، بس عزیزان محترم کل کی باتوں سے اپنی باتوں کو جوڑنا چاہتا ہوں۔ کس شخصیت کا ذکر ہوا؟ آیت اللہ حسین بروجردی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی ایک دفعہ درس دینے کے لیے جیسے ہی آئے نا، پہلے انہوں نے مصائب پڑھا، سنیے گا عزیزان محترم، ہلکے میں نہیں لیجئے۔ اگر کوئی اپنے بچوں کو، بہت توجہ چاہتا ہوں، گزارش ہے یہ، اپنے بچوں کو خود آپ نہیں ترنم میں پڑھ پا رہے ہیں، تحت میں ضروری نہیں ہے پبلک ملے تبھی، بیٹا بیٹھو آج 8ویں امام کی شہادت ہے، ذرا بیٹھو میں 2-4 شعر پڑھ دیتا ہوں، یہ اہتمام کیجئے۔ آپ کبھی موقع ملے تو پبلک میں بھی، یعنی عزا خانے میں مجلس کے بعد، نیت مگر خالص ہونا چاہیے، اس لیے نہیں کہ ہم پڑھیں گے تو نام ہوگا یا نہیں، نیت کو خالص کر لیجیے بس۔ شیطان وسوسہ ڈالے گا، اس نے خود کہا میرا کام بس یہیں تک ہے، اگلا کام آپ کا ہوتا ہے، اور اسی اگلے کام پہ حساب و کتاب ہے، یہاں تک نہیں ہے بھائی۔ ابھی تو شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے نا کہ اگر ہماری جو ہم نے مجلس کیا ہے ہم یہ بانٹ دیں گے حصہ، اور دیکھنا یہ فیل ہو جائیں گے، ابھی یہ وسوسہ ہے، اگر عمل کیا تو پھنسے، عمل کیا تو پھنسے، بس یہیں سے بریک لگانا چاہیے اور فوراً واپس استغفر اللہ استغفر اللہ، کیا بات کر رہے ہیں، حسین کے لیے یہ سب خیال نہیں۔ آیت اللہ حسین بروجردی رحمۃ اللہ علیہ آئے درس دینے کے لیے، لگے مصائب پڑھنے، اب سالوں سے جتنے طالب علم تو لاب ہیں وہاں، تو ان کو تعجب ہوا، ارے ایسا تو کبھی نہیں کیا انہوں نے، آج کیا ہو گیا ان کو، کوئی ایسی مناسبت بھی نہیں ہے کہ شہادت کی کوئی تاریخ ہو، چلو وہ بھی مولا حسین کا مصائب پڑھ رہے ہیں۔ تو جا کر کے لوگ بعد میں ملے، یعنی کہ حضور آج درس کا انداز پورا بدلا سا رہا، پہلے مصائب پڑھا آپ نے، پھر اس کے بعد درس شروع کیا۔ کہا ہم نے خواب دیکھا ہے، دیکھیے ہمارا خواب، علماء کا خواب، انبیاء کا خواب، سب میں فرق ہے۔ اچھا کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بہت خواب دیکھتے ہیں، ان کی باتیں چھوڑیے، خاص لوگ خاص خواب دیکھتے ہیں۔
کہا کیا خواب دیکھا آپ نے؟ کہا میدان محشر ہے، وہاں لمبی لمبی قطاریں ہیں، ایک جگہ دروازہ دیکھا وہاں پہ ہمارے جیسے لوگ لائن لگے ہوئے۔ اب اس میں بھی میں کچھ رک کے باتیں پیش کروں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میسج ادھورا رہ جائے، کیونکہ کچھ چیزیں لکھی تو ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں اس لیے نہیں لکھی جاتی کہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں، آدمی سمجھ جائے گا، لیکن اب چونکہ یہاں بچے بھی ہیں اور ہمارے جوان بھائی بھی جو تو سمجھتے ہو، بچوں کے لیے کچھ باتیں پیش کرنا پڑے گا۔ کاؤ لمبی لائن لگی ہوئی ہے اور وہ لائن ہمارے جیسے لوگ جو فقہاء ہیں، اب ہم نے دیکھا جا کے ذرا ہوتا نا کبھی کتنی لمبی لائن جس دنیا میں دیکھیں کون ہے آگے، جا کے دیکھا تو چھٹے امام، وہ ایک مجتہد کو روکے ہوئے، یہ فتویٰ آپ نے کیسے دیا، یہ آپ نے حکم کیسے جاری کیا، یہ اب وہ جواب دینا سوال جواب ہو رہا ہے، تو اس بنا پر کیا ہوا، ٹائم لگ رہا ہے۔ انہوں نے یہاں دیکھا ارے ایک دروازہ وہ بھی ہے، وہاں امام حسین کھڑے ہیں، صلوات پڑھیے بر محمد وہاں کون کھڑا ہے؟ وہاں امام حسین کھڑے ہیں، اور وہاں جو بھی آ رہا ہے، جاؤ ساجد بھائی جاؤ، عرفان بھائی جاؤ، عرفان تم جاؤ، آجو چلو چلو چلو۔ تو انہوں نے کہا ارے بس یہ اس رو سے نکلے، اس لائن سے، اور وہاں یہاں کہاں، یہ آپ کی لائن نہیں ہے، آپ وہاں جائیے۔ کہا اچھا میں چلا جاؤں گا، مگر یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ حسین کا ذکر کرنے والے، خدا کی قسم ہلکے میں مت لیجئے، یہ نوحہ، یہ قصیدہ، یہ ربائی، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ اشعار، یہ شعر کہنا، یہ شعر پڑھنا، میں اسی لیے میں نے کہا اپنے بچوں سے بھی پڑھوائیے، کچھ چیزیں جو ہے نا مرنے کی بات پتہ لگے گی، نہیں ہلکے میں بس وہی خلوص کا دامن بس اس کو تھامے رہیے، یہ چھوٹنے نہ پائے۔ اب اس میں کچھ شرطیں جو ہیں وہ سنیے، یعنی جو انڈرسٹوڈ باتیں ہیں، کیا مطلب فقہا کا مقام نہیں ہے؟ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہو سکتا ہے میں، یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے اس لیے بہت سنبھل کے بولنا پڑتا ہے، میں بھی پاسبل، بلکہ ایسا ہی لگ رہا ہے، یہ جو زندگی بھر جن کی ہم تقلید کیے ہیں، اگر یہ لائن لگے حساب ہو رہا ٹھیک ہے، مگر جائیں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ ان کا مقام کچھ ہو۔ بھائی امتحان ہوتا ہی انہی کا ہے جنہیں بڑا مقام دینا ہو، امتحان اسکول والوں کا ہوتا ہے، باہر یہ کچھ باتیں، یہ جو امام حسین پار کرا رہے ہیں گویا یہ ایک شوق دلا رہے ہیں، اہمیت بتا رہے ہیں عزاداری کی، کہ دیکھو اس عزاداری کی اہمیت کیا ہے، کہ اگر حسین کے نام پر کسی نے ایک شعر بھی خلوص دل کے ساتھ پڑھ دیا تو حسین کہتے ہیں جنت میں چلے جاؤ۔ اپنی طرف سے کچھ نہیں، اس لیے انہوں نے کیا کہا، پہلے شعر پڑھا، پہلے مصائب پڑھا، اب مصائب پڑھنے کے بعد پھر انہوں نے درد۔ دیکھیے امام حسین ہمارا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ بس آخری بات ہوگی، میں بہت معذرت، وقت مجھے واقعی بہت کم ہے، یہ کم سے کم گھنٹہ سوا گھنٹہ ملے تو تھوڑا آدمی اپنے موضوع کو پھیلائے، جلدی جلدی سمیٹنا چاہتا ہوں۔ امام حسین ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے، بس ہر چیز میں آپ نا تھوڑا سا غور کیا کریے، کوئی بھی اپنی زندگی کی بہت اچھا، جو لوگ زیارت پہ جا چکے ہیں وہ اپنے ہر اسٹیپ پہ غور کریں، ہوٹل سے نکلے تو کیا ہوا تھا، حرم سے نکلے تو کیا ہوا تھا، کہاں کس سے ملاقات ہو گئی، کبھی گم ہو گئے تو کیا ہوا، کبھی یہ مصیبت میں آئے تو کیا ہوا، ہمارا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کون آیا تھا مل کے چلا گیا، بس خلوص کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ایک بہت مشہور داستان ہے جس کو میں جلدی سے پیش کروں۔ تہران جو ہے بالکل ایران بارڈر کے قریب میں، تہران کے ایک عالم دین ہے سید مہدی قواب۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب جنگ آزادی ایران میں، یعنی جب گناہ بہت کھلے عام ہوا کرتا تھا، آپ سب جانتے ہوں، تو اتنا کھلے عام گناہ ہوتا تھا کہ کچھ ایسے علاقے بھی تھے جہاں شریف لوگ گزرنا پسند نہیں کرتے۔ یہ جو مشہور عالم دین، اب بزرگ بڑے، تو ان کو جو اشرا ملا، مرکزی اشرا ملا، جیسے بامبے میں مغل مسجد ہو،
ہے نا. اچھا جب مرکزی اشرا ہے تو تھوڑا سا سمجھانا ہے، اس لیے میں اس کا اظہار کر رہا ہوں. تو کور بھی ٹھیک ٹھاک، یعنی نذرانہ بھی ٹھیک ٹھاک رہے گا. لیجیے صاحب آخری مجلس ہو گئی، ڈرائیور سے کہا ذرا ادھر سے چلنا، آج مجھے پیسہ ملا ہے. دیکھیے جو علماء ہوتے ہیں نا بہت دل کے بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، وہ ہنسنے ہنسانے کے لیے بہت سی باتیں بھی کہتے ہیں. ذرا ادھر سے، ابھی ضروری نہیں ہے جو ہم اور آپ سمجھیں وہ اس مزاج سے انہوں نے کہا ہو، کس مزاج سے کہا ابھی رزلٹ آئے گا. کہا ذرا ادھر سے چلنا، حضور کہا چلو تو چلیے صاحب ٹیکسی چلی. اب جیسے ہی پہنچے دیکھا ایک خاتون، ہو سکتا ہے یہ راستہ ہی رہا ہو ان کا، ڈیلی دیکھ رہے ہوں. کہا روکو روکو، گاڑی روکو گاڑی روکو، جا ذرا اس کو بلاؤ. ارے حضور رات میں لباس دیکھیے سمجھ رہے نا کائے لیے کھڑی ہے. کہہ رہے ارے تم بلاؤ تو صحیح اس کو، جا بلاؤ. امام ہمارا خیال کتنا رکھتے ہیں. پہلی مثال سن لیجئے، ایک ماں کے 4 بچے، 3 بچے، 2 بچے، جو بھی مان لی، ان میں سے 2-3 صحیح ہیں، ایک ٹریک سے ذرا سا بھٹکا. اب سچ بتائیے ساری توجہ کس پہ ہوگی؟ بھائی جو صحیح ہے وہ تو ہے ہی صحیح ہے. ایک ماں کی بات کر رہا ہوں، تو حسین ماں سے کہیں زیادہ محبت کرتے ہیں. اس کو یہ محسوس کرنے والی بات ہے، یہ خطابت میں نہیں آ سکتی، نہ میں آپ کے دلوں تک اس کو اتار سکتا ہوں. ماں کتنی، بھائی ہم یہی کہتے ہیں نا ہمارے ماں باپ پہ قربان، آپ پہ قربان، یعنی حسین ہم سے کہیں زیادہ محبت کرتے ہیں. ماں باپ کی محبتیں ان کے سامنے پھیکی ہے. کیا بلاؤ حضور، ارے بلاؤ، چلیے بلا رہے ہیں. اب وہ بھی آئی جیسے، ارے حضور آپ کہاں اور ہم کہاں، آپ بس آئی. کہا یہاں آؤ، یہاں سنو. یوں ایسے ہی، اچھا گینا بھی نہیں تھا، یہ کور نکالا، کہ یہ لو، یہ کیا ہے، کہ یہ، اچھا یہ واقعہ بتا. دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ جو اہل بیت کا چاہنے والا گناہ نہیں کرتا، شیطان اگر زیادہ وسوسہ ڈالے تو گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والی تھی. کہ یہ لو، کہ یہ کیا ہے، کہ یہ امام حسین نے تمہارے لیے بھیجا ہے. کوئی غلط بات کہی انہوں نے نہیں، جس کے نام پہ ملا تھا کہہ دیا. جو چیز امام سے منسوب ہو جائے وہ بابرکت بھی ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی. بھائی یہ کہیں بازار کا کپڑا ہی تو ہے، لیکن جب منسوب ہوا علم عباس سے، تم مبارک ہو گئے. اب چومنا ہے، چومنا چھوڑیے، خلوص سے پکڑ کے دعا کیا، دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو کہنے لگے کہ بلاؤ اس کو. آئے، یہ امام حسین نے آپ کے لیے بھیجا. کبھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ آدمی سن ہو جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں پیروں تلے یعنی زمین نکل گئی. جی ہاں، بس ایک شرط ہے. جی حضور وہ شرط کیا ہے؟ دیکھیے اب انداز بدل گیا. ابھی تک آئی تھی آپ کہاں اور میں کہاں، یہ انداز تھا. جی حضور کیا شرط ہے؟ کہ بس ایک وعدہ کرو، یہ رقم تمہارے پاس جب تک رہے گی یہ حرام کام نہیں کرنا. بس جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی وہ زاروں قطار رونے لگے. بس اس کا جواب ہو گیا ہاں. چلو جی ڈرائیور آگے چلو. ٹیکسی چلی گئی. 1 سال گزرا. دیکھیے آپ بیج ڈال دیجئے، درخت فوراً نہیں اگے گا، ٹائم لگتا ہے. 1 سال گزرا، 2 سال گزرا. کچھ عرصے کے بعد گئے عراق زیارت کے لیے سید مہدی قواب رحمۃ اللہ علیہ. تو بین الحرمین سے وہ باہر آ رہے تھے، تب تک ایک خاتون سید مہدی آ گئے، سید مہدی آ گئے. جی اب لگی رونے. وہ بھی کہیں گے جی کیا ہوا، کچھ مسئلہ ہے، کچھ پوچھنا؟ آپ کہا نہیں کچھ پوچھنا نہیں ہے، آپ نے شاید پہچانا نہیں مجھے. میں وہی خاتون ہوں جسے آپ نے ایک لفافہ یہ کہہ کے دیا تھا کہ یہ امام حسین نے تمہارے لیے بھیجا ہے. اچھا اچھا، ہاں ہاں، کیا کیسی ہیں آپ، خیریت؟ کہا آگا آپ تو چلے گئے، میں اسی روڈ پہ بیٹھ کے بڑی دیر تک صرف یہ کہہ کے روتی رہی، اے حسین آپ ہم گنہگاروں کا بھی خیال رکھتے ہیں. اے حسین آپ
ہم جیسے گنہگار سوچیے نا کتنا کیسا وہ گناہ ہے کہ شریف آدمی وہاں سے گزرنا نہ پسند کرے. آپ ہمارا خیال رکھتے. اگر آپ تو چلے گئے, میں بہت دیر تک بیٹھی رہی اور میں نے اپنے آپ سے عہد کیا اب کیوں یہ پیسہ جو ہے نا, یہ جو کور ہے نا, یہ لفافہ ہے نا, جو رقم ہے نا, یہ امام حسین سے منسوب ہو گئی. اب اس کی برکت کیا ہوئی؟ برکت یہ ہو گئی کہ اس نے یہ کام چھوڑا. کہنے لگا آگا اکیلے نہیں آئی ہوں, میرا شوہر میرے ساتھ ہے. آپ جیسے ہی دیکھیے, جیسے ماں گھبراتی ہے نا, پریشان ہوتی ہے, میرا بچہ میرا بچہ میرا بچہ, قرآن پڑھیے واقعی ترجمے کے ساتھ. ایسے ہی خدا جب کوئی اس کا گنہگار بندہ جب راستہ بھٹکنے لگتا ہے تو ایک خاص نگاہ رہتی ہے, اب تو آ جاؤ, اب تو آ جاؤ, آ جاؤ. اور جب بندہ آتا ہے نا, میں ایک مثال دے گزروں, جب وہ صحیح بندہ کبھی کبھی کچھ کسی بنا پہ جب ذرا سا بھٹک جائے اور جب وہ واپس آتا ہے نا, تو اس کی مثال دنیا میں سنیے, کیونکہ اللہ نے اہل بیت کو بھیجا ہے مثال بنا کر کے. سمجھو ان کی محبت دیکھو, پھر ہم کو سمجھ پاؤ گے. تو جب وہ بندہ واپس آتا ہے نا تو شرمندگی سے سر بھی چکا ہوتا ہے, ہاتھ بھی مدا ہوتا ہے, مگر وقت کا امام اٹھا کے اپنے سینے سے لگا کے کہتا ہے ہو تمہاری ماں نے تمہیں کتنا اچھا نام رکھا, تم دنیا میں بھی آزاد ہو آخرت میں بھی آزاد ہو. یہ شرمندگی دور کر رہے تھے مولا. کہنے گھبراؤ نہیں. دیکھیے بڑے دل والے ہوتے ہی ایسے ہیں کہ جب ان کے پاس بیٹھو تو بیٹھنے والے کو کبھی یہ نہ محسوس ہو کہ میں بہت چھوٹا ہوں. یہ بڑے دل والوں کی علامت ہے. اور امام سے بڑا دل کس کا ہے؟ خدا کی قسم امام ہمیں بہت چاہتے ہیں. اور اسی گجرات, یعنی یہاں کا نہیں, گجرات تو بہت بڑا ہے, میں اس ایریے کا نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں. وہ شخص زندہ ہے ابھی میرے رابطے میں. بامبے کے ایک علاقے میں انہیں خبر ملی کہ ایک خاتون اسی گناہ میں مبتلا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ٹھاک پیسے والے ہیں اور زندہ ہیں, اس وقت عراق میں خدمت کر رہے ہیں. تو خود ہی انہوں نے بتایا کہ میں نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. کس خاتون سے؟ جو حرام کام میں مبتلا ہے. کیونکہ اس کے بعد کی جو بات ہے نا, جو ہم نے آپ کو یہ داستان سنائی کچھ کہنے کے لیے. ہمیں اپنی نمازوں پہ فخر نہیں ہونا چاہیے, صدقات پہ, خمس پہ, حج پہ, ان تمام چیزیں. ہو سکتا ہے یہ سب چیزیں ہمارے منہ پہ مار دی جائے. کیوں؟ وہ سنیے. گئے ملنے, داخل میں سلام دعا. جی ایک گزارش ہے. کیا؟ کہ وہ گزارش یہ ہے کہ بہن آپا جو بھی ان کا, کہا کہ یہ بتائیے آپ کو مہینے میں کتنا پیسہ مل جائے کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں. کیسے پڑھوں اس کو؟ آپ کو کتنی رقم میں دے دیا کروں کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں؟ انہوں نے مثال کے طور پر بتائی کہ بس اتنی رقم. کہا آپ وعدہ کیجئے یہ کام نہیں کریں گے. ان کا اگر پیسے کے لیے مجبور ہو کے ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑا تو اگر وہ مل جائے تو کچھ شوق تھوڑی ہے غیر مردوں کے پاس جانا. بس اس سے زیادہ اشارہ نہیں دے سکتا. کہا آپ اکاؤنٹ نمبر دیجئے, آپ کے اکاؤنٹ میں ابھی بھی زندہ ہے, میں کہہ رہا ہوں ملاقات ہے میری. نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ پتہ نہیں ان کو اچھا لگے کہ نہ لگے, پھر وہ بات خاتون تک نہ پہنچے. کیونکہ آدمی لگتا ہے جوڑنے, ہو سکتا ہے ان کے گھر گئے ان کے گھر گئے, انہیں نہ ایریے کا نام نہ کچھ. بامبے بہت بڑا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم ہر مہینے اتنی رقم جتنا آپ نے کہا آپ کے اکاؤنٹ میں آ جایا کرے گی. اب میں کسی عبادت کا نام نہیں لوں گا, آپ سمجھیے نماز ہے, روزہ ہے, یہ ہے, وہ ہے, تمام مذہبی پروگرام, حج, بہت سی چیزیں ہیں, ان میں بھی پیسہ لگتا ہے نا. وہ یہ فیصلہ تو خدا کرے گا کہ یہ والا عمل بھاری ہے یا یہ والا عمل بھاری. یہ تو فیصلہ خدا. اور عقل ہم رکھتے ہیں, ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے خدا کیا دیکھ رہا ہے. کچھ مہینوں بعد فون پہنچا, ہلو السلام علیکم, آج اب سے پیسہ مت بھیجیے گا. کم پڑ رہا؟ کہ نہیں کم نہیں پڑ رہا. کہ پھر میری شادی ہو گئی.
جیسے ہی آپ غلط راستہ چھوڑ کے صحیح راستے پہ آئیں گے، خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں کہ خدا رحمت نہیں برسائے گا نہیں. بارش دیکھا نا آپ نے کبھی کبھی دھیرے دھیرے ہوتی، کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں نا ارے اتنی موٹے موٹے بوند پڑ رہے تھے، بوندی نہیں بوندا پڑ رہا تھا پورا. خدا کی رحمت، خدا کہتا ہے رحمتوں کو اڈیل دیں گے، میری بارگاہ میں آؤ تو صحیح. بس وہ آخری جملہ سن لیجئے. ہمارے سماج میں بس ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں قرآن حدیث پڑھنے کے بعد، ہمارے سماج میں، ہمارے ایریے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے سماج میں اگر کوئی بیوہ خدا نخواستہ اگر کوئی غلط کام کرنے پر مجبور ہو گئی ہمارے ہوتے ہوئے، اور کوئی یتیم خدا نخواستہ اپنے پڑھنے کی عمر میں مجبور ہو کر کے کوئی ایسا کام کرنے پر مجبور ہو جائے، تو ہو سکتا ہے اس لیے کہ میں ڈائریکٹ کوئی چیز نہیں بولتا، اس لیے کہ نہ مرجع ہوں نہ بہت بڑا عالم ہوں، لیکن ہاں ایک اندازہ بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے خدا ہماری نمازوں کو ہمارے منہ پہ مار دے. نہیں چاہیے جی، تمہاری نماز جتنے ذرات اس دنیا میں اس سے کہیں زیادہ فرشتے ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں عبادت کر. نہیں چاہیے. یہ بیوہ نہیں تو وہیں دکھائی دی، تمہارے ہوتے ہوئے ہزاروں لاکھوں روپے تم یہاں خرچ کیا، وہاں خرچ کیا، وہاں خرچ کیا، 4,000 دے نہیں سکتے تھے اس کو. نہیں چاہیے تمہاری نماز، نہیں چاہیے تمہارا روزہ، نہیں چاہیے. صلوات و محمد والے. بس عزیزان محترم، کیجئے لوگوں کے ساتھ جو کرنا ہے کیجئے محبت سے. یہ دیکھیے، یہ مدینے میں رات کا اندھیرا ہے اور اس طرح اندھیرا اور اس طرح منہ بھی ڈھکا ہوا. جی کھولو. ہاں کھول رہے ہیں، آئیے، انتظار تھا آپ کا. ہاں یہ لو اپنے حصے کی روٹی. ایک دن اس نے کہہ بھی دیا، اللہ بھلا کرے آپ کا. ایک آپ ہیں جو روٹیاں دے کے جاتے ہیں، ہمارا کتنا خیال رکھتے ہیں. ایک علی ابن الحسین ہیں اسی مدینے میں، ہمارا کوئی خیال وال نہیں رکھتے، پوچھنے تک نہیں آتے کہ تمہارے گھر کھانا ہے کہ نہیں، پانی ہے کہ نہیں. خدا کی قسم وہ امام ہی تھے، چاہتے تو یوں کپڑا ہٹا کے کہتے دیکھ میں تیرا امام ہوں. تو امام خالی نماز نہیں پڑھتے تھے. جب غسل دینے کے لیے لوگ اکٹھا ہوئے نا، بھائی امام کو امام غسل دیتا ہے مگر پانی ہے اور تمام، تو 2-4 لوگ ہوتے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا مولا یہ جو آپ کے بابا کے یہاں جو نشان ہے نا گھٹنے پہ، سمجھ میں آتا ہے پیشانی پہ یوں، یہ پشت پہ کیسے نشانات ہیں؟ شاید وہ کوفہ اور شام کے بازار اور دربار تک پہنچے. امام نے کہا نہیں، میرا بابا، 5ویں امام سے، میرا بابا رات کی اندھیری راتوں میں ارے مدینے کے فقراء اور غربا کے لیے اپنی پشت پر ارے روٹیوں کا گٹھر لے کر کے نکلتا تھا. کبھی اس دروازے پہ، کبھی اس دروازے پر، کبھی اس دروازے پر روٹیاں رکھ کر کے چلا جاتا تھا. عزیزان محترم، صرف امام اول کو نہیں رویا گیا ہے بلکہ 4 چوتھے امام کو بھی مدینے کے انہی دروازوں سے، گھروں سے رونے اور سر پیٹنے کی آواز آئی، اے علی ابن الحسین ہمیں معاف کر دینا. ارے ہم جس کی برائی کرتے رہے وہی روزانہ ہمیں روٹیاں دے کے جاتے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ. خدایا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے، ہمارے بہت سے قریبی، ہمارے ساتھی، ہمارے دوست احباب زیارت پہ گئے، خدا ہر آسانیاں فراہم فرما، ان کی زیارتوں کو قبول فرما. عشق حسین اس سفر میں ہم پیچھے رہ گئے. اللہ اگر کوئی ایسا گناہ ہو کہ جو اس سفر پہ جانے نہیں دے رہا، اللہ ہمارے ان گناہوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کی گناہوں کو بخش دے. پروردگارہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں میرے مالک امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم تمام لوگوں کو ان کے ناصر مددگار میں شمار فرما. ماتم حسین.